بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صفرا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اخلاط میں خون اور بلغم کے بعد صفرا کا درجہ ہے۔ صفرا کے لغوی معنی زرد ہیں۔ چونکہ اس خلت کا رنگ بھی زرد ہوتا ہے اس لیے اس کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ صفرا کا مزاج گرم خشک ہے۔ صفرا کی دو اقسام ہیں، صفرائے طبعی اور صفرائے غیر طبعی۔ صفرائے طبعی غیر طبعی تب ہوتا ہے جب اس میں کوئی چیز دوسری خلت شامل ہو کر اس کے مزاج کو تبدیل کر دے تو وہ غیر طبعی کہلاتا ہے۔ صفرائے طبعی جو ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں، اس کے اوصاف یہ ہیں کہ یہ زعفران کی پتی جیسا سرخ زرد رنگ کا ہوتا ہے، خفیف، رقیق اور لطیف ہوتا ہے تمام اخلاط سے زیادہ۔ یہ خفیف، رقیق اور لطیف ہے، تیز ہوتا ہے دوسری تمام اخلاط کی نسبت۔ صفرا کی خفت و لطافت سے مراد یہ ہے کہ اس کا وزن خون اور دوسری اخلاط کی نسبت بہت ہلکا ہوتا ہے، اور صفرا کے حاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صفرا اپنے اندر جلن پیدا کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ صفرائے غیر طبعی اس کی 5 اقسام ہیں۔ صفرائے مہیا، یہ غلیظ بلغم کی شمولیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب غلیظ بلغم کا کچھ حصہ صفرا میں شامل ہوتا ہے تو وہ صفرا کے مزاج کو چینج کرتا ہے اور اس کو غیر طبعی کر دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بلغم جو ہے، غلیظ بلغم، اس کی صرف اتنی ہی مقدار ملتی ہے اس کے اندر، صفرا کے اندر، کہ وہ صفرا کے اوپر غالب نہیں ہوتی، یعنی کہ 75% وہ صفرا رہتا ہے اور 25% غلیظ بلغم جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے اور اس کے مزاج کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر بھی زردی، اس رنگت میں بھی زردی غالب رہتی ہے۔ غلیظ بلغم کی شمولیت کی باوجود اس میں زردی غالب رہتی ہے اور سفیدی آ جاتی ہے، سفیدی کم ہوتی ہے اور زردی جو ہے وہ غالب نظر آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر صفرائے مرہ، یہ رقیق بلغم کی شمولیت کی وجہ سے یہ صفرائے طبعی کا مزاج تبدیل کرتی ہے، اور صفرا جب اپنی اصل حالت سے ہٹتا ہے تو غیر طبعی ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں رقیق بلغم جو ہے وہ صفرا میں شامل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر صفرائے محترکہ، اس میں سودا جو ہے اس کی کچھ جلی ہوئی حالت جو ہے وہ صفرا میں شامل ہوتی ہے اور اس کے مزاج کو تبدیل کر دیتی ہے اور اس کو غیر طبعی حالت میں لے آتی ہے۔ صفرائے کراسی، اس میں صفرا کا کچھ حصہ خود بخود جلتا ہے اس کی تیزی اور حدت کی زیادتی کی وجہ سے، اور وہ حصہ جب صفرا میں شامل ہوتا ہے تو اس کا پھر رنگت جو ہے وہ تھوڑی سی سبزی مائل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، سبز سیاہی مائل، تو اس کو صفرائے کراسی کہتے ہیں۔ صفرائے زنگاری، اس میں صفرا کے اندر اس حد تک احتراق ہوتا ہے، یہ جلتا ہے کہ جو اس کے جلنے کے بعد جو اس کی جلی ہوئی حالت ہے اس کے اندر جب ہوا نفوذ کرتی ہے تو وہ سفید رنگت میں جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ صفرا کی جلی ہوئی حالت جب صفرا میں شامل ہوتی ہے تو وہ زنگاری ہوتی ہے، صفرائے زنگاری کہلاتا ہے۔ اس کے جل کے سفید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حرارت کی شدت سے رطوبت زائل ہو جاتی ہے اور ہوا کو اس میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راکھ سفید ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو جب جلائیں گے تو اس کی راکھ کو جب ہوا لگے گی تو وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو کیونکہ اس حالت میں ہوا اور شعاعیں اس میں نفوذ کر جاتی ہیں اور اس کو اتنا شفاف بنا دیتی ہیں کہ نگاہ جو ہے وہ نفوذ کر سکے اس میں۔ ہر سفیدی کی یہی صورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صفرائے زنگاری جو ہے یہ صفرائے غیر طبعی کی جملہ جتنی بھی اقسام ہیں
ان میں سب سے زیادہ تیز گرم ردی اور قتال ہے. یہ زہر کے مشابہ اور زہر کے بہت قریب ہو جاتا ہے. صفرائے طبعی جو ہے اس کے فوائد میں سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ خون کو رقیق کرتا ہے اور رقیق اور لطیف کر کے باریک رگوں میں پہنچنے کے قابل بناتا ہے. خون جو ہے وہ صداع اور بلغم سے لطیف ہونے کے باوجود غلیظ ہے. صداع اور بلغم یہ غلیظ گاڑے حالت میں ہوتی ہیں، اور خون جو ہے وہ ان دونوں کی نسبت تھوڑا سا رقیق ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پانی شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ ان دونوں صداع اور بلغم سے کم غلیظ ہوتا ہے. اور جب خون کے اندر صداع اور بلغم کی کچھ حالت شامل ہو جاتی ہے تو خون جو ہے وہ بھی اور غلیظ ہو جاتا ہے اور وہ باریک رگوں میں نفوذ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کے مقابلے میں صفرا بہت زیادہ رقیق ہے، اس لیے حکمت الہیہ نے جگر سے نکلنے والی رگوں میں خون کے ساتھ صفرا کا بھی اجرا فرمایا تاکہ وہ خون کو اپنی اس خالص حدت سے تنگ راستوں میں نفوذ کرنے کے قابل کر سکے، اس کو رقیق کرے اور باریک اور تنگ رگوں میں اس کو پہنچنے کے قابل بنا سکے تاکہ وہاں پر خون جو ہے وہ غذا پہنچا سکے. اور صفرا جب خون میں شامل ہوتا ہے تو یہ رقیق بنتا ہے اور اس کے لیے بدرکے کا کام کرتا ہے. اعضاء کی حیات اور غذا کا نفوذ اسی جریان پر موقوف ہے. حیضہ میں کثرت قے و اسہال سے خون کی غلظت ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اس لیے خون کے دوران کو قائم رکھنے کے لیے اس کے قوام کا رقیق ہونا لازم ہے. بے شک پانی بھی یہ کام سر انجام دیتا ہے، لیکن پانی جو ہے خون کو رقیق کرنے کے فعل میں صفرا کا معاون ہے. دوسرے نمبر پر صفرا کا فائدہ یہ ہے کہ یہ گرم خشک اعضاء، غضاریف، رباطات، کسبۃ الریا اور ہوا کی نالی کی ساخت میں جو زرد رنگ کے ریشے پائے جاتے ہیں ان کی غذا میں شامل ہے، اور پھپھڑوں کی غذا میں بھی یہ صفرا جو ہے وہ شامل ہے. نمبر 3، آنتوں پر گر کر ان میں لگے ہوئے سکل اور لیس دار بلغم کو اپنی تیزی سے دھو ڈالتا ہے. یعنی کیلوس کا سکل کچھ عرصہ تک آنتوں میں پڑا رہتا ہے تاکہ جگر اس میں سے لطیف غذائی اجزاء اپنی باریک رگوں ماساریکاز کے ذریعے جذب کرے، مگر اس سکل کے ردی اور بدبودار ہونے کے باعث یہ خطرہ درپیش تھا کہ وہ کہیں آنتوں کے شریف جرمز کو خراب نہ کر دے. اس لیے قدرت کاملہ نے ایک رطوبت محروج الامعاء آنتوں کی اندرونی سطح پر لگا دی کہ آنتوں کا جسم پورے اس سکل کی مضرت سے محفوظ رہ سکے. مگر اس انتظام میں جہاں یہ خوبی تھی وہاں یہ دشواری بھی پیدا ہو گئی کہ آنتیں تو اس رطوبت کے سکل کی سوزش کی وجہ سے بچ جائیں گی، مگر ان میں احساس کا مادہ باقی نہیں رہے گا، اور اس میں جب احساس کا مادہ نہیں رہے گا تو فضلے کو خارج کرنے کا احساس پیدا نہیں ہوگا، اور طبیعت کی غفلت اور عدم احساس کی بنا پر وافر بیماریوں کے حملے کا خطرہ جو ہے وہ درپیش رہتا.